अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान का घेरा तंग होता जा रहा है। आज भी इमरान खान को हटाने के लिए, उनको घर भेजने के लिए अपोजिशन की जमातें और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें एक्टिव हैं और मेल मुलाकातों जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है आज भी जारी है। शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन लीडर ने, अपोजिशन के तमाम जमातों के कायदीन को आज शाम को इशाइये पर मदऊ किया है। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ जो है उनके साथ मुलाकात होनी है एम क्यू एम के रहनुमाओं की। एम क्यू एम के जो रहनुमा है वो अपोजिशन के पास भी कुछ देर में आसिफ अली जरदारी के साथ भी उनकी मुलाकात है। तो बी ए पी भी ऑन बोर्ड है काफ लीग के साथ और एम क्यू एम के साथ। तीनों जो इत्तेहादी जमातें हैं इसमें जी डी ए का बड़ा रोल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बी ए पी, काफ लीग और एम क्यू एम, ये तीन इत्तेहादी जमातें जो हैं वो एक्टिव हैं और इम्कानात कवी इसके ही बताए जा रहे हैं कि तीनों जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मुश्तरका हिकमत अमली को ही तय कर सकती हैं और इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान कर सकती हैं। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है और गैर यकीनी की सूरत हाल होती है। लेकिन जो बयानबाजी हो रही होती है काफ लीग की तरफ से, एम क्यू एम की तरफ से या बी ए पी के रहनुमाओं की तरफ से, वो कोई इमरान खान या पी टी आई के हक में नहीं है। अपोजिशन के साथ ज़्यादातर मुलाकातें हुई हैं, हुकूमत के साथ भी, हुकूमत के लोग भी इत्तेहादियों को बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। फवाद चौधरी, मुख्तलिफ लोग जो हैं मिल रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो एक आधी मुलाकात की थी एम क्यू एम के साथ और एक मुलाकात काफ लीग के रहनुमाओं के साथ लाहौर जाकर की थी, तो उसमें भी वज़ीर आज़म ने उनसे, जो ज़रा ये बता रहे हैं कि उनसे वोट मांगा ही नहीं है, उनसे हिमायत मांगी नहीं है और उनके दरख्वास्त नहीं की वज़ीर आज़म ने कि वो हुकूमत का साथ न छोड़ें या अपोजिशन के साथ न जाएं, तहरीक अदम एतमाद में मेरा साथ दें, ऐसी कोई दरख्वास्त वज़ीर आज़म ने नहीं की। तो वज़ीर आज़म का लग रहा है, जो नज़र भी आ रहा है कि घेरा तंग होने लगा है। बहुत सारे लोग अभी भी सवालात उठा रहे हैं कि भाई तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि माजी में दो तहरीक अदम एतमाद जो हैं वो नाकाम हो चुकी हैं। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ और शौकत अजीज़ के ख़िलाफ़ दो दफ़ा तहरीक अदम एतमाद आई है, तो दोनों दफ़ा नाकाम हुई है। तो इस दफ़ा भी सवालात ये उठाए जा रहे हैं, ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। लेकिन जो मैं कवर कर रहा हूँ, सियासी जमातों को राबते भी कर रहा हूँ, मेल मुलाकातें भी हो रही हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन अपनी भी यही है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के कवी इम्कानात हैं और इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी हुकूमत का साथ छोड़ सकती हैं, इसके भी कवी इम्कानात हैं। इस वक्त अपोजिशन क्या कर रही है? सवाल ये है कि अपोजिशन ने जब नंबर गेम अपनी पूरी कर ली है, तो फिर अपोजिशन आपस में मेल मुलाकातें जो हो रही है या राब्ते शाब्ते सिलसिला चल रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है वो मैं आपको बताऊं कि एक तो अपोजिशन वेट एंड सी की पोजीशन ली हुई है कि अपोजिशन इंतज़ार कर रही है काफ लीग का, एम क्यू एम का और बी ए पी का। और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान तो चले गए थे डेरा इस्माइल खान 2 दिन के लिए, लेकिन वो गुज़श्ता रात वापस आ चुके हुए हैं और गुज़श्ता रात भी यार मोहम्मद रिंद की तफसीली मुलाकात की इतलात है मौलाना फजल रहमान के साथ। तो बी ए पी यार मोहम्मद रिंद ज़ाहिर आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात कर चुके हैं। खालिद मक्सी बी ए पी के जो हैं उनकी मुलाकात हो चुकी हुई है आसिफ अली जरदारी के साथ। जाम कमाल अपने साथियों समेत इस्लामाबाद में उन्होंने डेरे डाले हुए हैं, वो मेल मुलाकातें कर रही हैं। मामला तो वो भी ज़ाहिर काफ लीग को ये दरख्वास्त की जा रही है, लग जो रहा है, जो नज़र आ रहा है, जो इतलात भी मिल रही है कि एम क्यू एम और बी ए पी की जानब से काफ लीग को ये दरख्वास्त की जा रही है कि भाई अकेले न जाना और हमें भी साथ ले जाइएगा। पैकेज एक डील की जाए अपोजिशन के साथ, मतलब तीनों इत्तेहादी जमातें जो हैं इकट्ठे जाना चाहिए, अकेले नहीं जाने चाहिए। हैं तो तीनों इस्टेब्लिशमेंट की जमातें समझी जाती हैं, काफ लीग भी, एम क्यू एम भी, बी ए पी भी।
تو ظاہر ہے تینوں نے اکٹھے ہی فیصلہ کرنا ہے جو امکانات نظر آ رہے ہیں۔ تو میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی قافلی کا اجلاس ہوا، اس سے پچھلے دن بھی قافلی کا اجلاس ہوا، آج تیسرا دن ہے۔ تیسرے دن بھی قافلی کا اپنا اجلاس بھی ہے، اور کچھ دیر پہلے اطلاع یہ آئی کہ قافلی کا اجلاس شروع ہو چکا ہے پرویز الہی کے چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کی زیر صدارت۔ تو قافلی اپنے طور پر تو ذہنی طور پر قافلی کے جو رہنما ہیں، میری ان سے خود سے بھی بات ہوئی ہے بہت سارے رہنماؤں سے، تو قافلی کے رہنما ذہنی طور پر تو تیار ہیں۔ ایک ہوتا ہے میڈیا میں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اصولی فیصلہ، دوسرا ہوتا ہے حتمی فیصلہ۔ تو یہ اصولی فیصلہ کو آپ کہہ سکتے ہیں، اصولی فیصلے کے قریب قریب یہ جماعتیں پہنچ چکی ہیں، اتحادی جماعتیں، عمران خان کو چھوڑنے کے لیے۔ اب حتمی فیصلہ کب کیا جائے گا، یہ میری اطلاعات یہ ہے کہ کل یا پرسوں تک ایم کیو ایم آج بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ آج، کل اور پرسوں، یہ 2-3 دن جو ہے بہت امپارٹنٹ سمجھے جا رہی ہیں قاف لیگ، ایم کیو ایم اور بی اے پی کے حوالے سے، کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے یا ساتھ چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کریں گی۔ اور الگ الگ بھی اعلان ہو سکتا ہے، مشترکہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی مشترکہ لائحہ عمل ہونا چاہیے اور مشترکہ طور پر چلے جائے۔ جب اگر اپوزیشن اس کا انتظار کر رہی ہے، یعنی اتحادیوں کا ایک تو انتظار کر رہی ہے، دوسرا اپوزیشن 14 دن ہوتے ہیں جو اجلاس کے، اسپیکر قومی اسمبلی نے جو اجلاس بلانا ہے ریکویزیشن پر، اپوزیشن کی ریکویزیشن پر 14 دن کے اندر، تو 14 دن کا بھی انتظار کر رہی ہے اپوزیشن۔ 14 دن بنتے ہیں 18، 19، 20، 21، 22، 23 تاریخ تک، 23 مارچ تک 14 دن بنتے ہیں۔ 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے، 9 مارچ سے یہ دن کاؤنٹ ہوں گے، 14 دن کاؤنٹ ہوں گے، 9 سے 23 مارچ تک 14 دن بنتے ہیں، اور 23 مارچ سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے اجلاس بلانا ہے، اور اس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کے پاس ویسے آلریڈی اپنی جو نمبر گیم ہے وہ حکومتی ممبران کے ساتھ پوری ہے۔ اپوزیشن کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ان کی کوئی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن کے جو رہنما ہیں ان سے میل ملاقاتیں جو ہماری ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، میڈیا ٹاک ہو رہی ہے، آف دا ریکارڈ، آن دا ریکارڈ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو اس میں ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ بہت ہائی ہے، اور مورال ان کا ہائی ہے۔ وہ مکمل ان کو یقین ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، اور خود مولانا فضل الرحمان اور خورشید شاہ بھی دونوں یہ کہہ چکے ہیں، نون لیگ کے شہباز شریف یہ کہہ چکے ہیں، بھائی ہمیں یقین ہے، 100% یقین ہے، یہ الفاظ ہیں کہ 100% یقین ہے کہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف کامیاب ہو جائے گی۔ اور پھر ساری کڑیاں جو ہیں وہ بھی ہم جب ملا رہے ہیں تو اس میں سے بھی لگ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی وزیر اعظم کے خلاف، لیکن ابھی کیونکہ اجلاس بھی نہیں بلایا گیا قومی اسمبلی کا، ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، کوئی تاریخ اناؤنس نہیں کی گئی کہ اسپیکر کب اجلاس بلائیں گے، اور یہ اسپیکر نے بلانا ہے، یہ صدر مملکت نے نہیں بلانا ہے اجلاس، کیونکہ یہ ریکویزیشن پر اجلاس بلایا جائے گا۔ جو روٹین کا اجلاس ہوتا ہے، معمول کا اجلاس ہوتا ہے، وہ صدر مملکت نے بلانا ہوتا ہے، حکومت انیشیٹو کرتی ہے، حکومت انیشیٹ لیتی ہے، یعنی وزیر اعظم سفارش بھیجتے ہیں، سمری بھیجتے ہیں، وزارت پارلیمانی امور جو ہے وہ سمری موو کرتی ہے، وزیر اعظم کے ذریعے صدر کو جاتی ہے، پھر صدر مملکت جو ہے اس کو نوٹیفائی کرتے ہیں۔ اجلاس اس طرح ہوتا ہے روٹین کا، لیکن یہ اجلاس کیونکہ ریکویزیشن پر ہے، اسپیشل اجلاس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اسپیکر اجلاس بلائیں 14 دن کے اندر۔ تو اپوزیشن انتظار کر رہی ہے، ایک تو اتحادیوں کا کہ اتحادی فیصلہ کر لیں، اور دوسرا اپوزیشن قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا انتظار کر رہی ہے۔ تیسرا اپوزیشن یہ کر رہی ہے کہ اپوزیشن اتحادیوں کا اس لیے انتظار کر رہی ہے، نمبر گیم جب پوری ہے حکومتی ممبران کے ساتھ، تو پھر اتحادیوں کا انتظار کس چیز کا یا کیوں؟ تو وہ اس لیے کیونکہ حکومت جو ڈنڈی مارنا چاہ رہی ہے، اپنے منحرف ارکان جو حکومت کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، ان کے خلاف حکومت کارروائی کے مختلف آپشنز، مختلف طریقے نکالنا چاہ رہی ہے کہ ان کو کسی طرح
ان کے خلاف ایسی کارروائی ہو تاکہ یہ یا تو ووٹ نہ ڈالنے دیا جائے یا ان کو پہلے کوئی نااہل قرار دلوایا جائے. اس طرح کی حکومت، یہ سوچ ہے حکومت کی جو پائی جا رہی ہے. تو اپوزیشن اسی لیے اپنا ایک اور الٹرنیٹ، ایک متبادل جو ہے آپشن اپوزیشن رکھنا چاہ رہی ہے کہ اگر حکومت ایک آپشن اے پلان جو ہے ہمارا اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرتی ہے یا اس میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے پاس دوسرا ایسا آپشن ہونا چاہیے جو حکومت کے بس میں ہی نہ ہو ناکام کرنا. اب اپوزیشن اتحادی جماعتیں جو ہیں یہ اگر فیصلہ کر لیں، وزارتوں سے استعفے دے دیں اور اعلان کر دیں جی کہ ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں عمران خان کا اور ہم ان کو نہیں بچائیں گے، تو اس کے بعد تو حکومت کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. پھر تو حکومت ختم ہو جائے گی. سیدھی سی بات ہے، 9 ووٹوں پر 10 ووٹوں پر عمران خان کی 9 ووٹوں پر تقریباً حکومت کھڑی ہے. اب 9 ووٹ 5 کا ایم کیو ایم کے، 7 ایم کیو ایم کے ہیں، 5 کاف لیگ کے ہیں، یہ 12 ووٹ ہو جاتے ہیں. یہ 2 جماعتیں بھی چھوڑ جائیں یا کاف لیگ بھی نہ چھوڑے، ایم کیو ایم بھی فرض کریں نہ چھوڑے، کاف لیگ 5 اور 5 بی اے پی، یہ 10 ووٹ ہو جاتے ہیں. پھر بھی حکومت دھڑام سے گر جائے گی. تو اپوزیشن اسی لیے جو اتحادی جماعتوں کا آپشن ہے وہ بھی اپنے پاس رکھنا چاہ رہی ہے. اس لیے اپوزیشن اپنی کیلکولیشن، اپنی نمبر گیم، اس پر اپوزیشن جو ہے وہ کام بھی کر رہی ہے اور ڈیلی بنیادوں پر اپڈیٹ بھی ایک دوسرے کو کیا جا رہا ہے. مسلسل رابطے میں رہ رہی ہے. جو ارکان قومی اسمبلی ہے تمام جماعتوں کے، اپوزیشن کے اسپیشلی، ان سب کو اپنی اپنی قیادت نے ہدایات کی ہیں کہ وہ اسلام آباد سے باہر نہ نکلے. وہ بھی اسلام آباد میں ان کو رکھا گیا ہے اور پارلیمنٹ لاجز میں اسپیشلی ان کو کہا گیا ہے کہ کوشش کریں کہ باہر بھی کم نکلیں، خواہ غیر ضروری طور پر نہ نکلیں مارکیٹوں میں ادھر ادھر. تو کہیں حکومت جو ہے واردات ہی نہ ڈال دے، حکومت اٹھا کے کہیں غائب ہی نہ کرا دے پولیس یا کسی ادارے کے ذریعے. تو اس لیے ایک تو یہ بھی کیا جا رہا ہے، پھر کھانے شانے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، ڈنر کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. مختلف ارکان، مختلف جماعتوں کی جانب سے اپنے اپنے ارکان کے لیے آنر میں، تاکہ روزانہ کی بنیاد پر گنتی بھی کی جائے کہ ہمارے ممبران پورے ہیں، کوئی کہیں لاپتہ تو نہیں ہو گیا یا مسنگ پرسنز میں تو شامل نہیں ہو گیا. تو یہ کام بھی کیا جا رہا ہے. تو آج شہباز شریف نے بھی عشائیہ دیا ہے جس میں آصف علی زرداری کو بھی دعوت دی گئی ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت دی گئی ہے، بلاول بھٹو زرداری کو دعوت دی گئی ہے اور سردار اختر مینگل کو دعوت دی گئی ہے. اچھا، پی ٹی ایم کے جو پشتون ایک نئی پارٹی بنائی ہے، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، تو محسن داوڑ، انہوں نے 2-4 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی میری پارلیمنٹ میں. تو وہ گلہ شکوہ کر رہے تھے اپوزیشن سے کہ یار اپوزیشن تو ہمیں باضابطہ تو اعتماد میں اپوزیشن نے ابھی تک لیا نہیں ہے، رابطہ شابطہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی دستخط کریں. میں نے کہا کس چیز پہ؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتہ، اوپر سے حکم آیا ہے کہ محسن داوڑ صاحب اسے دستخط کرائیں. تو میں نے کہا یار ایسے میں کیسے دستخط کروں گا، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ محسن داوڑ نے گلے شکوے کیے. بہرحال تو 10 پیجز تھے اور یہ وہ میں نے بہرحال تو ابھی باضابطہ طور پر محسن داوڑ کے ساتھ پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے رابطے، میل ملاقاتیں شروع کی ہیں. شہباز شریف نے ملاقات کی ہے محسن داوڑ کے ساتھ، ان کے پاس چلے گئے ہیں. آج پھر شازیہ مری، فرت اللہ بابر، فیصل کریم کنڈی، پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن محسن داوڑ کے پاس گیا ہے. تو اپوزیشن ایک ایک ووٹ پر اپنا سیکیور کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. اور پھر جو اتحادی ہے کاف لیگ، ان کے لیے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ کاف لیگ کے پرویز الہی نے یہ بیان دیا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ جلد ملاقات ہو سکتی ہے. تو ان کے معاملات آپس میں تقریباً بن چکے ہیں. اب صرف ایک رسمی اعلان یا باضابطہ جو اعلان ہوتا ہے وہ ابھی کرنا باقی رہ گیا ہے ایم کیو ایم، کاف لیگ، بی اے پی کی طرف سے. تو آج بھی میل ملاقاتوں جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے مزید کوئی اپڈیٹ آتی رہے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.